پھر ہمارے رائے محمد نواز کھرل صاحب، یہ ہمارے فنانس سیکرٹری بھی رہے ہیں ہائی کورٹ بار کے، اور موجودہ پچھلے سال کے الیکشن میں لاہور سے پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ بہت ہی دبنگ انسان، بہت ہی مخلص انسان، نیک انسان، دوستوں کا دوست، ساتھیوں کا ساتھی، بہترین آدمی ہے، بہترین شخص۔ بہت بڑا لاس ہے، جوان آدمی، ابھی کوئی وقت نہیں تھا، خدا معلوم خدا کو جو بھی منظور ہوا، کوئی خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، اللہ انہیں گری کی رحمت کرے۔ پھر ہمارے رانا عیش بہادر صاحب، سابقہ نائب صدر منتخب ہوئے تھے لاہور بار کے، بڑے مشکل دور گزارے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، بہت دفعہ انہوں نے جیل کاٹی ہے، بڑے مشکل حالات میں 1980s میں رہے ہیں۔ رانا عیش بہادر صاحب بڑے ہی اچھے انسان تھے، مخلص ساتھی تھے، دوست تھے، اللہ انہیں گری کی رحمت کرے۔ علی محمد چودھری صاحب، علی محمد چودھری صاحب بہت اچھے وکیل تھے۔ ہماری طرف سے ہم ایک دفعہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا، چلو اللہ کو نہیں منظور ہوا، لیکن ہمیشہ گروپ کے ساتھ مخلص رہے ہیں اور بہادر انسان تھے، بے دریغ بات کرتے تھے، کسی بات میں کبھی بھی انہوں نے بلکہ ہمیں ایک دفعہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو میں نے کہا چودھری صاحب ذرا کچھ عرصہ زبان تھوڑی جی روک کے رکھنا، کہتے ہیں کام نہیں میں کر سکتا، جو گل ہے میں کھل کے منہ تے کرنی ہے، جے کرنی ہے، جڑا نہ دے ووٹ نہ دے، اس قسم کے دے دبنگ انسان، یا اللہ ان کو دی رحمت ہے۔ پھر ہمارے ایک اور بہت اچھے ساتھی چودھری عبد الوحید گجر صاحب، بہت اچھے ساتھی، بہت محنتی ساتھی، بہت محنتی دوست، ہر کینڈیڈیٹ کے لیے دل و جان سے پیدل پہنچتے تھے، بہت بہت دور ہر جگہ پہنچتے تھے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سپریم کورٹ بار کے شعیب شاہین کے ساتھ وہ لاہور کے ہر ووٹر کے پاس پہنچے ہیں، اتنا تو ان کا خلوص تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہر الیکشن میں، اور نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اللہ ان کو خلیق رحمت کرے۔ پھر ہمارے ساتھی احسان قادر سیال صاحب، ان کا بھی ہمارے ساتھ بڑا تعلق رہا، بہت پرانے ساتھی تھے، بہت مخلص ساتھی تھے، اور ہمیشہ دوستوں کے دوست، ساتھیوں کے ساتھی تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان سب دوستوں کا جو پچھلے 2 سال میں انتقال کر گئے ہیں اور جن کا ہمارے اس گروپ سے تعلق تھا، کیونکہ یہ 2 سال میں صحیح معنی میں ہم کسی کو ان کے جو مرتبت ہے اس کے مطابق ہم نے کبھی ریفرنس نہیں کر سکے، بیٹر لیٹ دین نیور والی بات تھی۔ تو بہرحال ہم آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ان پیارے اچھے بزرگ ساتھی بھائی، چھوٹے بھائیوں سب کے لیے دعائے مغفرت میں شامل ہوئے، شکریہ۔ چونکہ ہمارے بچھڑنے والے سب ہمارے لیڈرز تھے اور آپ بھی سب ہمارے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی کسی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہے تو احمد اویس صاحب، جی پلیز، احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد خان صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنے تمام ان احباب، دوستوں اور بزرگوں کا جن کے اس زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے، ان سے ہم نے رہنمائی لی، ان سے دوستی کا حق نبھایا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے، کس کس صورتحال میں اور کن کن حالات میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ ابھی 2 بہت بڑے نام جو سب سے پہلے حامد خان صاحب نے بھی لیے، اور میں بھی انہی سے آغاز کروں گا، عامر رضا خان صاحب اور جسٹس چودھری محمد عارف صاحب۔ وکالت میں ابھی مجھے آئے بالکل
बिल्कुल कुछ ही समझिए कि कुछ महीने ही हुए होंगे कि पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन जो 1973 में इलेक्शन हुआ था, तो वो इलेक्शन पूरे पंजाब बेस पे था कि मेंबर ने इलेक्ट होना है, पूरे पंजाब की कैंपेन होगी और पूरे पंजाब ने इलेक्शन के लिए वोट करना है। कोई उसमें डिवीजन वाइज उसमें वो उसको कन्फाइन नहीं किया गया था। तो पहली दफ़ा ये ग्रुप जो आज प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से और हामिद खान ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है, ये ग्रुप का उस वक्त फॉर्मेशन हुई थी और आमिर आरिफ के नाम से ये ग्रुप चला था। ये आगाज़ ऐसे हुआ था और असूल परस्ती के ऊपर आमिर साहब, जैसे उनकी तबीयत थी, जैसे अभी बताया कि 1981 का जब पीसीओ नाफज होता है और ज़ियाउल हक का सख्त मार्शल लॉ और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रहे, उसके बाद वो बन गए, एलिवेट हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए और उसने जब पीसीओ नाफज कर दिया तो एक लम्हा नहीं उन्होंने ज़ाया किया। जस्ट एक सेकंड नहीं लगाया होगा शायद ये सोचने में कि शायद मेरा कितना बड़ा एक रोशन मुस्तकबिल है और मैं जो है ये यहाँ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ या कोई ऐसी सूरत कर जाऊँ। नहीं, असूल परस्ती में मैंने इतना दलेर आदमी नहीं देखा और खुदा करे कि हमारे अंदर, हमारे किरदार के अंदर वो पुख्तगी आए जो पुख्तगी हमने इनके किरदार के अंदर देखी। जस्टिस आरिफ साहब क्या खूबसूरत, मैंने उनकी ज़िंदगी देखी। सेल्फ मेड आदमी, इंडिया से हिजरत करके पूरी फैमिली के साथ आए हैं और कितनी कुर्बानियां दे के अपनी फैमिली के बाद, किन हालात में उन्होंने तालीम हासिल की, किन हालात में वो यहाँ से आला तालीम के लिए वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ बैरिस्ट्री की, वहाँ LLM किया उन्होंने और उसके बाद पाकिस्तान में आए, वापस आके उन्होंने वकालत के साथ साथ जो उन्होंने तदरीस का सिलसिला जो है लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, मैं उनका खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, एक अदना स्टूडेंट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया करते थे हमें। अब तो आंखें तरस गई हैं, वो कान सुनने को तरस गए हैं, वो लेक्चर, वो आवाज़, वो कमिटमेंट जो उन असातिज़ा के अंदर, जो इन हमारे चौधरी आरिफ साहब की शक्ल में जो हमें नज़र आते थे, और क्लैरिटी ऑफ थॉट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, ऐसे लगते थे कि फ्लो ऑफ लैंग्वेज अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पूरे वाक़यात और किस तरीके से उन्होंने, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन का तसव्वुर इतना क्लियर मेरे जहन में ना होता अगर मैंने चौधरी आरिफ से ना पढ़ा होता। तो इसी तरह से आप जिस तरह मुनीर शेख साहब, मेरा जहाँ पे एक अरसा उनसे एक करीबी ताल्लुक़ इस वजह से रहा कि मेरे ख्याल में कोई 15-20 साल का अरसा तो ज़रूर होगा कि अहमद वहीद ख़ान और जस्टिस मुनीर शेख साहब, हम सब एक ही बिल्डिंग में बिल्कुल साथ साथ हमारे चैम्बर थे और बहुत ज़्यादा इस लिहाज से बहुत कुर्बत रही उनके साथ, बहुत कुर्बत रही। सीनियर थे हमसे, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं होता था। एक उनकी फ्रैंकनेस, उनका एक एडवाइजरी रोल, हर बात में उनसे पूछ लेना, मशवरा करना उनसे, और वो क्योंकि उनको एक दस्तरत थी ख़ास तौर पे सिविल लॉ के ऊपर, अहमद वहीद ख़ान को, इनको, और फिर उनके साथ हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग, जैसे अभी पीर खाना का जिक्र इस हवाले से किया हामिद खान साहब ने, हमारे ये मियाँ हमीदुद्दीन कसूरी साहब, आखिर वक्त तक उनका मेरा राब्ता रहा, गुफ्तगू होती रही। बीमार थे बहुत, लेकिन क्या सब्र था उनके अंदर, कितना तहम्मुल था उनके अंदर। ये चीज़ें जो हैं ये सीखने की हैं, कैरेक्टर को, अपने किरदार को पुख्ता करने के लिए। ये तमाम जो शख्सियतें जो आज हम में नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। हम जगह जगह उनकी रहनुमाई, उन्होंने फ़लाँ मौके के ऊपर किस तरीके से बिहेव किया, उनके किरदार की पुख्तगी, उनकी इंटेग्रिटी,
یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے. تو اپنے غلام صابر کیفی صاحب بہت زیادہ نشست میری ان کی علم و فضل کے لحاظ سے چودھری عارف صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے علم و ادب کی محفل جب بھی کبھی جمتی تھی تو ایک ذخیرہ تھا ان کے پاس شاعری کا, شعروں کا, اور خوبصورت ترین الفاظ میں کس خوبصورت طریقے کے ساتھ وہ ادائیگی ان کی. تو کیفی صاحب ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ تو یہ محفلیں ختم ہو گئی ہیں لیکن یادداشت میں آج بھی ہمارے موجود ہیں. لیکن بس زندگی کا یہ سفر ہے کہ وہ انسان نے اسی طرح سے گزارنا ہے. اور باقی تمام آپ سب نام لکھتے چلے جائیے. اور میں آخر احسان قادر سیال کی طرف اس لیے آؤں گا, میرے چیمبر سے تعلق تھا, میرے جونیئر ایسوسیٹ تھے, انتہائی کمٹمنٹ, الیکشن لڑا اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ سب زور لگاتے رہے کہ جناب تم ہماری طرف سے بھی آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی, ایک ہی گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں, وہاں سے الیکشن لڑوں گا, میں جیتوں یا ہاروں. یہ کمال میں نے اس نوجوان کے اندر یہ خوبی دیکھی تھی. لیکن اللہ نے ایک حادثاتی ان کی موت ہوئی. تو بہرحال یہ تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ فیض نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زندگی کا یہ سفر کیسے چلتا ہے, کیسے اختتام پہ ہوتا ہے, اور آپ ہر لمحہ بلمحہ جو ہے مختلف اطوار سے جو فورسز آپ پہ حملہ آور ہوتی ہیں آپ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن آخر میں کہاں فتح اور کہاں شکست, تو اس کو ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے فیض احمد فیض نے یوں کہا کہ ان سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے, ان سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے, موت اور زیست کی روزانہ سفر آئی میں ہم پہ کیا گزرے گی, اجداد پہ کیا گزری ہے. تو اس لیے جو یہ سفر ایسا ہے, اور کتنی خوبصورتی سے یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جو گزری ہے اس مقابلے میں زندگی اور موت کے, تو وہی ہم سے ہوگا. اور یہی کل کو ہماری اگلی نسل بھی بیٹھ کے خدا کرے کہ ہمارے کردار میں وہ پختگی ہو کہ ہمیں بھی کوئی یاد رکھے. یہی دعا ہے. اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی اس مسئلے کے, اس قرآنک کانسیپٹ آف لائف جو ہے اور ڈیتھ کا جو ایک کانسیپٹ کو, وہ کہتے ہیں کہ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, خواب کے پردے میں بیداری کا ہی پیغام ہے. اور اسی مضمون کو انہوں نے دیکھا کہ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. اور آخر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور فیض ہی نے ایک بڑی خوبصورت ایک ان کی فیض احمد فیض کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جس کا ٹائٹل ہے کس طرح آئے گی جس روز قضا آئے گی. تو اس نظم کے آخری بند میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آئے گی جس روز قضا آئے گی, خواہ قاتل کی طرح آئے کہ محبوب صفت, دل سے بس ہوگی یہی حرف ودا کی صورت, للہ الحمد بانجام دل زدگاں, کلمہ شکر بنا میں لبی شیریں دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام احباب بزرگوں کو اور یہ دوستوں کو جو آج ہم میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو ایک اعلیٰ مقام دے, ان کی قبور کو روشن کر دے اپنے نور سے, اور ان کے وہ نیک کردار ہم میں بھی سمو دے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے.
اور ان کے ایسے ادھورے کام جو اس دنیا کے اندر وہ کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کے وہ ادھورے کام ہم اپنی زندگی میں مکمل کر لیں اور ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ بہت مہربانی اور شکریہ۔